قاتلوں کو لے کر آپ پھرتے ہیں. میرے سٹنگ کارپوریٹر کو مار دیا گیا. سب سے مقبول ترین شخص تھا وہ, اور اس کا جرم کیا تھا کہ وہ ظالموں کے ظلم کو برداشت نہیں کرتا تھا. چاقو مار کر ہلاک کر دیا, اور یہی کانگریس کے بڑے لیڈر ان قاتلوں کو پولیس میں لے جا کر سرنڈر کرواتے اور مجلس اتحاد المسلمین سے پوچھتے ہیں ارے بہت سی چیزیں ہیں, تم میرے ایک ایک سوال کا جواب نہیں دے سکتے. بلکہ میں تو چیلنج کر رہا ہوں کانگریسیوں کو, کوئی وقت اور مقام طے کر لو, تمہارا ہندوستان کا سب سے بڑا لیڈر بلاؤ, میں بھی آتا ہوں, میرے سوالات کا جواب دو, تیار ہوں. تم میری زبان کا, میرے دلائل کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر آج ہندوستان میں مسلمان کمزور ہے, اگر آج ہندوستان میں مسلمان اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتا, اگر آج ہمارے مقدر میں صرف فروٹ کی منڈیوں پر کاروبار کرنا لکھا ہے, تو بتاؤ اس کا ذمہ دار کیا کانگریس پارٹی نہیں ہے؟ 40-45 سال تمہارا وزیر اعظم, پنڈت نہرو تمہارے وزیر اعظم, لال بہادر شاستری تمہارے وزیر اعظم, اندرا گاندھی, راجیو گاندھی, منموہن سنگھ, سب تمہارے وزیر اعظم, اور تم ملئی کھا لیے, آدرش کا سکیم کھا لیے, 2G کا سکیم کر دیے, ارے سب کھا گئے, مگر تم میرے علاقوں میں اسکول نہیں کھول سکتے, تم میرے گلیوں میں مہری کا انتظام نہیں کر سکتے. آدرش کا سکیم کس کا نام آیا بتاؤ مجھے, کس کا نام ہے آدرش کا سکیم میں, کس کا نام ہے؟ اور ہم پہ الزام لگاتے. تمہارے ساتھ میں تھا جس وقت چندرا بابو نائیڈو جیسا طاقتور چیف منسٹر تھا, راجشیکھر ریڈی ان کا بہت بڑا لیڈر تھا, جب مجلس نے ان کا ساتھ دیا تھا کیونکہ وہ بی جے پی کے ساتھ تھے. میرے بھائی, میرے غیور نوجوانوں, کانگریس پارٹی کا پروگرام یہی ہوتا ہے کہ کبھی دلت اور مسلمانوں کی لیڈرشپ نہ ابھرے. کیسی لیڈرشپ ابھرے؟ یہ جو تمہارا مہاپور تھا, کیا نام تھا اس کا؟ ارے جان دو, نام نہیں دیتا. صبح اٹھتے کی صاحب صاحب صاحب, شام ہوئے تو صاحب کی پوجا, صبح ہوئے تو صاحب کی پوجا, بیت الخلا میں جا رہے تو بھی صاحب کا نام لے کے جاتے. ہاں, اب کیا کیا پھوڑتے تم پھوڑو, میں نہیں کر سکتا, ورنہ بولیں گے انہوں بولے, انہوں تشدد بولے, انہوں ایسا کرے. میرے بھائی اتنی لمبی لسٹ ہے اس کی, اتنی لمبی لسٹ ہے اس کی, بہت لمبا کارنامہ اس کا. صبرستان کی زمین ریزرو تھی ٹیپو سلطان روڈ پہ, کون نکالے اس کو؟ ریزرویشن کون ہٹائے؟ میں ہٹایا. کیا بلدیہ کا ریکارڈ نہیں ہے؟ اور پھر آپ بولتے ہمارے کو. ایک ڈاکٹر عباسی کو MLC بناؤ, بولے پڑھے لکھے تھے, بنائے کانگریسی. کس کو بناتے؟ ان لوگوں کو بناتے جن کے منہ میں زبان نہیں ہوتی, ان لوگوں کو عہدہ دیتے جن کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے. کانگریس ان لوگوں کو اپنے ساتھ رکھتی جو آزادانہ طور پر سوچ نہیں سکتی. کانگریس ان لوگوں کو ساتھ رکھتی جن میں جگر نہیں ہوتا مقابلہ کرنے کا. مگر آج مجلس ان کے سامنے کھڑی ہوئی ہے, جگر بھی ہے, دماغ بھی ہے, سوچ بھی ہے, ظرف بھی ہے, اور یہی چیز کانگریس کو پسند نہیں آتی کہ کون ہے یہ لوگ جو آج ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے حق کا مطالبہ کر رہے ہیں. یاد رکھو, جب تک میں زندہ ہوں اور میرے مرنے کے بعد بھی جو کوئی بھی جماعت کو چلائے گا وہ یہی مزاج کو لے کر آگے بڑھے گا. ہم کو ہمارا حق چاہیے. ہندوستان کی سیاست میں یاد رکھو آپ میری اس بات کو, اگر آپ کی آواز نہیں ہوگی تو آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے. 15 سال کا اقتدار تھا نا, تو پھر مالیگاؤں کا پلاس کیا ہوگا بتاؤ؟ دونوں پلاس ختم ہو کے رہ گئے. ظلم کا شکار ہم ہوئے, کون ہوا بتاؤ آپ؟ ہر جگہ پر ان کا اقتدار. ارے آج کانگریسی مجھے بتا دو, یہی ناندیڑ میں بم بلاسٹ ہوا تھا, یاد ہے آپ کو, جس میں داڑیاں ٹوپیاں نکلی تھیں, کیا ہوا اس بم بلاسٹ کا؟ بتاؤ کانگریسیوں, کیا ہوا اس بم بلاسٹ کا؟
نہیں بولیں گے، بولیں گے تو بولیں گے نہیں، اکثریتی طبقے کے لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ ارے مسجد کے اندر جوتے پہن کر پولیس چلی جاتی ہے نئی آبادی کی مسجد میں، آپ کی زبان نہیں کھلتی، آپ کی زبان نہیں کھلتی، اور جب لوگ جا کے بولے کہ کچھ بولو تو بولے نہیں، بولے تو اکثریتی طبقے کے لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ میرے عزیز دوستو، مجھ پر فرقہ پرستی کا الزام، کیا مالیگاؤں میں شیو سینا کے ساتھ نہیں بنائے؟ کیا پربھنی میں بی جے پی شیو سینا کے ساتھ نہیں بنائے؟ کیا بھیونڈی میں نہیں بنائے؟ ارے کیا شیو سینا سیکولر ہو گئی کانگریسیوں؟ تو بنا دو نا ادھو ٹھاکرے کو چیف منسٹر مہاراشٹر کا۔ چلو اگر تمہارے لیے بہت عزیز ہے ادھو ٹھاکرے تو بناؤ اس کو، پھر تم ہم کو کمیونل بول رہے ہو اور شیو سینا تمہارے لیے دودھ کی دھلی بھی ہے۔ وہ شیو سینا جس کا ذکر شری کرشنا کمیشن کی رپورٹ میں آیا، وہ شیو سینا جس کے کارنامے شری کرشنا کمیشن میں لکھے گئے، بمبئی کی گلیوں کو، روڈوں کو اگر اللہ زبان دے گا تو وہ روڈ اور گلی پکار کر کہیں گے کہ ہاں، شہادت بابری مسجد کے بعد انہی روڈوں پر ہم سے ننگا سلوک کیا گیا تھا، جانوروں سے بدترین سلوک کیا گیا تھا، اور آج شیو سینا آپ کے لیے سیکولر ہے۔ میں آپ کے سامنے یہی بتا رہا ہوں کہ سیکولرزم کے نام پر ٹھگا گیا ہم کو، یقیناً ہم سیکولرزم پر ہم ہی کاربند ہیں۔ تمام عدد و شمار اٹھا کر دیکھ لیجئے، نریندر مودی کو اگر سب سے کم ووٹ کسی کے ملے، کس کے ملے؟ پورے ہندوستان میں مسلمانوں کے کم ووٹ ملے، اس کے بعد دلتوں کا نمبر آتا، اس کے بعد او بی سی کا نمبر آتا ہے، پھر اعلی ذات تو ماشاءاللہ ادھر ہی ہے، پورے ادھر ہی ہے۔ آپ ہم سے پوچھ رہے کیا کیا ہم نے قربانیاں نہیں دی، اور پھر سیکولرزم کا سوال ہم سے کرتے ہیں۔ ارے میں تم کو کہہ رہا ہوں کہ آئینے میں کبھی اپنا چہرہ دیکھ لو، تمہارا آئینہ بہت برا ہے سیکولرزم کے نام پر۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں ہر جگہ دورے کر رہا ہوں ناندیڑ میں، اور ایک عجیب داستان ہے، آپ کے اس وارڈ میں مہریاں کھلی پڑی ہیں، پینے کا پانی کا انتظام برابر نہیں ہے، 10ویں جماعت کا سکول لانا ہے، اور پھر آپ ہم سے بول رہے نہیں انہوں کیوں آئے؟ رہے آئے بھائی، آئیں گے انشاءاللہ تعالی، جب تک میں زندہ ہوں ناندیڑ کو آتا رہوں گا، اور ناندیڑ کی عوام کو اس بات کا تیقن دے کر جاؤں گا کہ انشاءاللہ تعالی ماضی میں جو غلطیاں ہوئی وہ مستقبل میں نہیں ہوں گی۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ 2 مہینے میں ایک مرتبہ میں ناندیڑ کو آؤں گا، یہاں کے اراکین بلدیہ کی کارکردگی کا جائزہ لوں گا، اور اگر وہ کام نہیں کریں گے تو ان کے کان پکڑوں گا۔ پہلے کی طرح کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی، ایک ڈسپلن کے طور پر کام کیا جائے گا۔ بہت سے لوگ بولتے صاحب وہ جیت کے ادھر چلے گئے، میرے بھائی جیت کے ادھر گئے تو ضمیر فروش تھے جانے والے، ضمیر فروش تھے کہ چند ٹکڑوں کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دیا۔ مگر انشاءاللہ تعالی اب کی بار مجلس اتحاد المسلمین نے دیکھ سمجھ کر ٹکٹ دیا ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں، اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریے۔ اب رہا سوال یہ ہمارے وزیر اعظم کا، مودی کا، ابھی ٹائم ہے، کتنی دیر میں پہنچتے وہاں پہ؟ کہاں ہے جلسہ وہاں پہ؟ ہاں، کربلا میدان میں آئیے۔ بی جے پی 2 دن پہلے ہمارے وزیر اعظم ٹی وی پر آ گئے، روز ہی آتے ٹی وی پہ، ایسا دکھ رہا کہ اب ٹی وی پہ بنا دینا، سیریل بنا دینا، وزیر اعظم کا سیریل۔ آ گئے، آ کر بولے کہ میری سرکار نے 9 کروڑ لوگوں کو مدرا اسکیم میں 9 کروڑ لوگوں کو مدرا اسکیم میں 65,000 کروڑ روپے دیے۔ میں دیکھ کے کان پکڑ لیا، میں یہ کیا بول رہا بھائی؟ انہوں 9 کروڑ، پیوش گوئل 10 کروڑ بول دیے۔ میں بولا یہ عادت نہیں گئی لمبا لمبا چھوڑنے کی؟
ارے تھوڑا تھوڑا لمبا چھوڑ دیے. پھر فوراً جا کر کتاب کھول کے انٹرنیٹ پر دیکھا 9 کروڑ لوگوں کو اگر 65,000 کروڑ آپ دیے مسٹر موڈی تو ہندوستان میں جتنے بے روزگار نوجوان ہیں سب کو 1-1 لاکھ روپیہ دے سکتے آپ. سب کو 1-1 لاکھ روپیہ دے سکتے. دے دو نا, آپ کیوں نہیں دیتے؟ جب آپ 9 کروڑ لوگوں کو 65,000 کروڑ روپیے دیے تو ہندوستان میں دلت نوجوان بے روزگار, مسلمان بے روزگار, مراٹھا بے روزگار, او بی سی بے روزگار, ارے ان تمام کو 1 لاکھ روپیہ دے سکتے نا مسٹر موڈی. مگر نہیں, چھوڑ دیے لمبا. اچھا وہ ویب سائٹ پہ جا کے دیکھا میں, اس پہ لکھا ہوا ہے ابھی انفارمیشن پوری نہیں ہے مگر وزیر اعظم بول دیے. ہمارے وزیر اعظم بول دیے. میرے بھائی, نوٹ بندی کے وقت بھی میں نے کہا تھا کہ نوٹ بندی کا سب سے بڑا نقصان اگر کسی کو ہوگا تو دلت اور مسلمانوں کو ہوگا. آج جا کر پوچھ لو آپ انہی لوگوں سے کہ نوٹ بندی کے بعد ان کی زندگیاں کتنے مشکل مرحلے سے گزر رہی ہے, کیونکہ کاروبار کیش کی بنیاد پر ہوتا. مگر اس کا کوئی جواب نہیں. اب بی جے پی ہر بار کہہ رہی ہے نیو انڈیا بنائیں گے. ہر وقت وزیر اعظم بولتے ہیں میں 2022 میں نیو انڈیا بنا دیتا ہوں. مسٹر پرائم منسٹر 2022 بعد میں 19 پہلے ہے. اس سے پہلے تم کیا کر سکتے؟ پیٹرول ڈیزل آسمان پہ چلا گیا تو بولے 2 روپیہ کم کر لیتا ہوں. 2 روپیے خالی کہہ کے 2 روپیے بولے 2 روپیے کم کرا. ارے کہاں کہ 2 روپیے کم کرے؟ کم تو کرنا تھا کم سے کم 8 روپیے تاکہ غریبوں کو راحت ملتی. مگر ایسا کوئی کام بی جے پی نہیں کر سکی. ہاں یقیناً میرے بھائی, آج ہمارے ملک میں ایک منصوبہ بند طریقے سے خاص طور سے دلت اور مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ایک خوف اور دہشت کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے. چاہے وہ اخلاق کا قتل ہو. کون گیا تھا اخلاق کے قتل میں گیا تھا. جنید کا قتل ہو, جو حافظ جنید کا جو عید کی تیاری کے لیے ٹرین میں جا رہا تھا, حافظ جنید کو مار دیا گیا. پیلو خان کو راجستھان میں الور پر مارا گیا. اور پھر آپ دیکھتے ہیں علیم الدین انصاری کو جھارکھنڈ میں روک کر اس کا ویڈیو نکال کر اس کو مار مار کر اس کو ختم کر دیا گیا. اور ہمارے وزیر اعظم 2 دن پہلے بولتے کہ نیگیٹو نیوز مت پھیلائیے آپ. مسٹر وزیر اعظم, کیا یہ نیگیٹو نہیں تھا اخلاق کا مارنا, جنید کا قتل کرنا, پیلو خان کا مارنا؟ بتاؤ پھر یہ کیا تھا کہ گائے رکشا کے نام پر ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور پیغام یہی دیا جاتا ہے کہ آپ کو ہم کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. روہنگیا کا مسئلہ آیا, کون بولے روہنگیا پہ؟ کانگریسی بولے روہنگیا پہ. برما کے لوگوں پہ کون بولے؟ مجلس اتحاد المسلمین نے کہا. اور ہماری ایک تقریر پر 2 دن ٹی وی والے بحث کرتے گئے. تقریر ہماری ہو گئی مجلس کی, 2 دن ٹی وی والے بولے ویسی بولا ویسی بولا. ہاورے بولا تمہارا باپ بولتا رہے گا. کیسا بولے رہے کیا بولے؟ ہم یہی بولے کہ جو تبت سے 1 لاکھ لوگ آئے ان کی طرح ان کو بھی رکھ لو. کیسا بولے؟ ارے اس لیے بولے کہ بنگلہ دیش سے چکما آئے تھے. اور یہ چکما کون تھے؟ یہ چکما وہ لوگ تھے جو شیخ مجیب الرحمان کے خلاف اور پاکستان کی تائید کر رہے تھے. ہم نے ان کو رکھ لیا. سری لنکا سے ٹیمیلا 1 لاکھ. ہم نے کہا آپ ہمارے مہمان ویلکم, آ جائیے. ویسٹ پاکستان سے جموں کو گئے, آپ نے ان کو ووٹ ڈالنے کا اختیار دیا, ویلکم. مگر برما کے لوگ آئے تو کانگریس کے منہ میں زبان نہیں ہے, کچھ نہیں بولتی کانگریس.